مذہب کا دائرہ کیا ہے، اور مذہب جس وقت ایک ہدف، ایک مقصد، ایک نصب العین طے کرتا ہے تو اسی کی رعایت سے گفتگو بھی کرتا ہے، دعوے بھی کرتا ہے، توجہ بھی دلاتا ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں بھی زیر بحث آتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے غام صاحب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصلاً سائنس کا موضوع ہے، اس پر سائنس کے اندر جو نئی نئی انکشافات یا تحقیقات ہو رہی ہیں، انسان کو اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ نظریہ کہیں نہ کہیں جا کر سائنس کے ہاں پر جو موجودہ اس کے قیاسات ہیں، جو بھی نتائج ہیں، مذہب کی کسی تعبیر سے اگر ٹکراتا ہوا نظر آ جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ مذہب آپ کی رائے کے مطابق بھی ایک تصور پیش کرتا ہے، وہ تصویر کا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو یہ بحث باہر کے پیدا ہوگی نا، علم کی سطح پر پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے سورہ سجدہ کی آیات کی ایک شرح کی ہے، بعض دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، وہ میرا فہم ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا۔ میں اگر اپنے فہم کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابل میں جب بھی علم کی تصریحات آئیں گی تو وہ اگر میری رائے غلط ہے تو اس کی تردید کر دیں گے، اور خود اہل علم آگے بڑھ کر اس کی تردید کر دیں گے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ جب علم کی روایت آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، میں ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں تو ایک نقطہ نظر ہے، ایک سائنسدان نے ایک تحقیق کی ہے تو ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، اسی طرح سے ان نقطہ نظر کے مابین کوئی بحث ہو رہی ہے تو یہ بحث علم کے انداز میں ہو رہی ہے، استدلال سے ہو رہی ہے۔ اس کو اگر کوئی ایک گروہ تحکم کا ذریعہ بنائے گا، اس کو اگر قانون کی طاقت سے منوانے کی صحیح کرے گا، اس کو اگر دوسروں کے لیے مسئلہ بنا دے گا تو پھر وہی خرابی پیدا ہو جائے گی جو پاپائیت کے ادارے نے پیدا کر دی تھی۔ ایک بنیادی حقیقت اگر مان لی جائے کہ مذہبی متون کا فہم انسانی عمل ہے، میں سمجھوں گا، آپ سمجھیں گے، کوئی دوسرا سمجھے گا، اس میں بھی انسانی کھڑا ہے، اور فطرت کا اگر مطالعہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ نفس کی سطح پر کیا جا رہا ہے یا مادے کی سطح پر، وہ بھی انسانی عمل ہی ہے، اس میں بھی بہرحال غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہوگی تو آنے والے دور میں اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کو جس طرح سمجھ لیا ہے یہ حرف آخر ہے۔ یہ دعویٰ نہ صاحب کشاف نے کیا، نہ رازی نے کیا، نہ ابن کثیر نے کیا، نہ دور حاضر کے کسی عالم نے کیا ہے، نہ ہم جیسے طالب علم اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل دیکھیے دو مطالعات کے موضوع ہیں، ایک میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی انسانی کر رہا ہے، دوسرے میں فطرت کے مظاہر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی انسانی کر رہا ہے۔ ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے، ادھر بھی انسانی عمل صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہا ہے، تو اس سطح پر یہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو گیا ہے، ادھر انسان کا فہم ہے، ادھر بھی انسان کا فہم ہے، ادھر ایک کتاب کا مطالعہ ہے، ادھر فطرت کا مطالعہ ہے، تو مطالعات کے مابین ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بعض موقعوں پر تصادم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تصادم کبھی فساد کا باعث نہیں بنتا اگر ہم اس کو علم کی سطح پر جاری رکھیں۔ علم کی سطح پر کسی چیز کو جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ کریں، نہ اس کے محرکات طے کرنے کی کوشش کریں، نہ اس پر طرح طرح کے متائن کی بارش کر دیں، آپ ہر حال میں اس کے استدلال کا تجزیہ کریں، اس کی غلطی واضح کرتے رہیں۔ وہ تعبیر کر رہا ہے، وہ تعبیر خواہ فطرت کی تعبیر ہے یا وہ اللہ کی کتاب کی تعبیر ہے، دونوں صورتوں میں انسان اپنا علم بڑھا رہا ہے، تو انسان کے علم کو انسانی سطح پر رکھیں گے تو اس طرح کا کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ فساد پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی غلطی اصل میں پاپائیت کے ادارے نے کی تھی، یعنی وہ انسان کی سطح سے اوپر اٹھ کر اب اپنے علم اور اپنے فہم اور اپنی تعبیر کے معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان سے آئی ہے۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا، اور وہ مغرب میں نکلا، اور اس فساد کے نتیجے میں بہت کچھ قربانیاں لوگوں کو دینی پڑیں، یہاں تک کہ پھر آزادی حاصل ہوئی۔ اب آزادی جب انسان نے اس طریقے سے لڑ کر اور مر کر حاصل کی ہو تو وہ حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی آزادی کے حدود کیا ہیں، اسے ان حدود میں کس طرح رہنا ہے، اور مذہب کی تعلیمات حقیقت میں کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے
کہ ہمارے ہاں بھی بعض موقعوں کے اوپر مذہب کو انسانی مسائل کے حل کے طور پر جب پیش کیا جاتا ہے تو اسی طرح کا تصادم پیش آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. مذہب انسانی مسائل کا حل نہیں ہے. انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت لے کے آیا ہے، اس کے لیے تمام ضروری صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں. وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انہیں حل کرے گا. جب وہ ان کو حل کرے گا تو اس سے کچھ نتائج نکالے گا. ان نتائج کی بنیاد پر مذہب بھی یہ گفتگو کرے گا کہ اس میں کوئی اخلاقی فساد تو پیدا نہیں ہو رہا، اس میں کوئی آلودگی تو پیدا نہیں ہو رہی، اس میں نفس انسانی کہیں کسی غلط راہ پر تو نہیں پڑ رہا. تو یہ اخلاقی محاکمہ ہے جو مذہب کو کرنا ہے، اور اخلاقی محاکمہ ہی اس کا حق ہے. اور اخلاقی محاکمے کے لیے جو بنیادی علم ہے وہ خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے وہاں بہت شائستگی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، تبادلہ خیالات بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ کسی دنیوی علم کے نتائج کو مذہب بنا کے پیش کر دیں گے، وہ ادھر کے لوگ کریں یا ادھر کے لوگ کریں، اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلے گا جو مغرب بھگت چکا ہے. اور یہ اسی کا رد عمل ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر بھی گفتگو کرنی مشکل بنا دی گئی.